اپنے کام سے کام رکھنا بھی ایک کام ہے جو کافی لوگوں سے نہیں ہوتا۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ جب تم دلوں میں داخل ہو جاؤ تو ان میں خوبصورتی سے رہا کرو۔ وقت تو ہر طرح کا آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم جینا ہی چھوڑ دو۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ دل کی زیادہ غلامی کرنے سے عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ معاف کرنے کے بعد معاف کر دینے والی باتیں بھول جانا ہی معافی ہے۔ بس اس بات کا صبر ہے کہ اوپر والے کو سب خبر ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے خدا کے سامنے رو کر صبر نہ مانگے۔ یا رب، نصیب اس شخص سے جوڑنا جس کا دل تجھ سے جڑا ہو۔ تمہارا یہی صبر ایک دن تمہارے لیے خیر لائے گا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اسے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بیٹھ جاتا ہوں خاک پہ اکثر، اپنی اوقات اچھی لگتی ہے۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ ہم بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کو۔ دوسروں کے پھول گننے کے بجائے اپنے باغ پر توجہ دیں۔ تم کوئی بھی ہو، اگر تمہاری زبان محبت ہے تو تم خوبصورت ہو۔ اس دنیا میں جہاں آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، مہربان بنیں۔ خوف کا ختم ہونا عقل کے حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ خوف میں مبتلا شخص کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ خود کو حد سے زیادہ پسند کرنا دراصل خود کو مار دینا ہے۔ درگزر کیا کیجیے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ آنسوں کی جو قیمت اللہ کے دربار میں لگتی ہے وہ کہیں اور نہیں لگتی۔ آپ کی زندگی میں چاہے جو بھی چل رہا ہے، بس مسکرائیں اور خود کو پیار سے بھر لیں۔ اپنی زندگی کے تاریک لمحوں میں بھی بغیر کسی خوف کے انتظار کرو۔ محبت کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ روح اتنی قریب ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس تک پہنچ سکتے ہو۔ محبت مردے کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ ہر گزرے دن کو پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، پرسکون بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ جو کل گزر گیا وہ لکھا جا چکا، آج تو نئے بیج بونے کا وقت ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ خوبصورتی چہرے میں نہیں ہے، خوبصورتی دل میں ایک روشنی ہے۔ جو مشکلیں تمہیں دی گئی ہیں، جس لمحے تم انہیں قبول کر لوگے تو دروازہ کھل جائے گا۔ اپنے آپ کو اپنی سوچوں سے بچاؤ۔ محبت خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔
دعا خدا پر بھروسے کا نام ہے، خدا پر یقین رزق کا واحد ذریعہ ہے جو باقی ہر ذریعے سے آزاد کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شکر گزاری سے بہتر کچھ نہیں جانتا جو رزق اور اس میں اضافہ لے کر آئے۔ تمہارے دل میں ایک شمع ہے جو روشن ہونے کے لیے تیار ہے، تمہاری روح میں ایک خالی جگہ ہے جو بھرنے کے لیے تیار ہے، تم اسے محسوس کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آدمی کا جسم مہمان خانے کی طرح ہے، مختلف فکریں اور سوچیں مہمان کی طرح آتی ہیں۔ صبر کرنے والا اور جاننے والا ان فکروں کو اور سوچوں کو مہمان ہی سمجھتا ہے۔ انسان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ تب تک لوگوں سے امید لگائے رکھتا ہے جب تک مٹی میں مٹی نہ ہو جائے۔ فتح کر لینے اور جیت لینے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، اچھے اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتے ہیں۔ تم تو بڑے عزت دار معزز مہمان ہو، دنیا کے ٹکڑوں کے لیے بھکاری کی طرح مت رو۔ یہ جگہ ایک خواب ہے، صرف سونے والا اسے حقیقت سمجھتا ہے۔ تمہارے زخموں کی گہرائی میں بیج ہیں جو خوبصورت پھولوں کے کھلنے کے انتظار میں ہیں۔ جتنا میں خود کے قریب آتا ہوں اتنا ہی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں خود سے کتنا دور ہوں۔ جب تم پرامن خوشی محسوس کرتے ہو تو تم سچائی کے قریب ہوتے ہو۔ محبت ہوا کی طرح ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہو۔ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اندھیرا تمہاری شمع ہے۔ عاشق کے لیے یار کی جدائی سے بری اور کوئی سزا نہیں ہے۔ جو سچ کی تلاش میں ہوتا ہے وہ سچ تک ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ کے بندے کو لوگوں کی دی ہوئی عزت یا ان کی دی ہوئی ذلت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی اسے مانے یا نہ مانے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ صبر ایک پھول ہے اور اس کی پتیوں سے بننے والی مرہم زخموں کو کھا جاتی ہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو۔ ہر شخص اپنی عادتوں کا غلام ہے، دوسروں کے بجائے اپنی صلاحیتوں پر توجہ دو۔ انسان کو اکثر اپنی منزل اس راستے پر ملتی ہے جس راستے سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ محبتیں بانٹنے والے محبتیں سمیٹتے بھی ہیں۔ جاہلوں میں نہیں ملتے اتنے جتنے جاہل پڑھے لکھوں میں ملے۔ جو باتیں ہم پی جاتے ہیں اکثر وہ ہمیں کھا جاتی ہیں۔ غلط بات پہ جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اللہ جانتا ہے یا وہ شخص کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کی بجائے ہمارے اندر گرتے ہیں۔ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کو نہ ثابت کرنے والا، اللہ کے وجود کو نہ ماننے والا تو کافر ہے ہی صحیح، اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش بھی منع ہے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج کا کوئی ثبوت نہیں ہے،
سوائے اس کے کہ دیکھنے والے کی آنکھ خود ہی ثبوت دے دیتی ہے۔ ثابت کرنے سے سورج نہیں بنے گا۔ اندھے آدمی کے سامنے تم قیامت تک سورج کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے، اور آنکھوں والا کبھی بحث نہیں کرے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا اس پورے معاشرے میں بانٹ دی جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر جیت اور فتح حاصل کر لینا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پا لی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، جھک جانا ضروری ہے۔ اور عاجز بننے کے لیے اور جھک جانے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک کو بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ پیار تو انسان ہی ہے، درد سہنا بھی انسان ہی ہے، درد سہنے کے باوجود پیار کرنا روح ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگ جو مجھے جانتے ہیں انہیں مجھے دوبارہ جاننا چاہیے۔ میرے لیے میں چاند جیسا ہوں، آپ ہر روز میرا نیا چہرہ دیکھو گے۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے، بادشاہت صرف میرے رب کی ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے اور اس کے دیدار کے علاوہ کوئی اور خواہش پیدا ہو جائے تو سمجھو جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ جب تک وفا نہ ملے تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ نئے زمانے کے انسان کے لیے اس کی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک خواہش بہت بڑی سزا ہے۔ اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا، خواہش کے چابکوں نے مارا۔ وہ اپنے اندر یہ ایک ہنٹر بنا لیتا ہے، اچانک نکال لیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے کہ مار مجھے۔ نفس اسے خواہش سے مارتا ہے، نیکی کے نام پر بھی مارتا ہے۔ جو الفاظ بول دیے جائیں وہ خوف زدہ نہیں کرتے، لیکن جو الفاظ منہ سے نہ نکالے جائیں وہ ڈراتے ہیں، نامعلوم کون سی زبان میں نکلیں۔ زندگی سے فرار ہونے والے سامان نہیں اٹھایا کرتے۔ ایک دن اداسیوں کی دوا ڈھونڈ لیں گے لوگ۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو زندگی پھولوں کو اکھاڑ کر تعمیر کی گئی ہو وہ زندگی کھل سکتی ہے؟ آپ کی طرف وہی آئے گا جس کی روح میں آپ کے روح کا ایک حصہ موجود ہو۔ عید منانے کے لیے تھوڑا سا بچپن اور بہت ساری بے فکری چاہیے ہوتی ہے، اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس یہ دونوں ہی نہیں رہتے۔ اے عمر عزیز، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس تیز دوڑ سے رک نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کبھی بھی صرف ایک سبق کو کافی نہیں سمجھتی۔ کھڑکی جس نے ہواؤں کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی، وہی ہوائیں اس کا سر دیوار میں پٹک رہی ہیں۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو، اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جن کے پاس اپنی بلند آواز کے علاوہ کوئی اور ہنر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتا ہے، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ تمہارا ہم سفر اتنا تو معتبر ہو، تم جو پھول مانگو تو یہ نہ کہے کہ موسم گزر گیا۔ بڑے عجیب دنیا کے میلے ہیں، دکھتی تو بھیڑ ہے مگر سب اکیلے ہیں۔
جب کسی کو فرق پڑتا ہے کسی کے ہونے سے تو پھر وہ ضرور ڈرتا ہے اس کو کھونے سے۔ اللہ دیر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ عجب پہیلیاں ہیں ہاتھوں کی لکیروں میں، سفر ہی سفر ہے ہم سفر کوئی نہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم تھک چکے ہیں، مگر اب کیا کریں کہ راستہ یہی ہے۔ لوگوں نے گھر کی سلامتی کے لیے خود کو گھر سے نکال رکھا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تھوڑی بہت کمیاں بھی ضروری ہیں، انسان ہے تو انسان لگنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ قبول کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا، اور جو نہیں ہوا اس کا ابھی وقت نہیں تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہت بہتر تھا۔ انسان حقیقت سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی وہم سے اٹھاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کے علاوہ کچھ لوگوں سے ملنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، اچھے نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بہترین رہیں گے جن کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ جب دل بھر جاتا ہے تو لوگ قیمتی لمحوں کو منحوس گھڑی بنا دیتے ہیں۔ زندگی نیت اور ارادے کا کھیل ہے۔ ٹھیک 1 منٹ پہلے مرنے والے بھی ہماری طرح سمجھتے ہوں گے کہ موت ابھی دور کی کوئی چیز ہے۔ بند ہونے والے دروازوں کی حکمت آپ کو صرف اس لمحے سمجھ آئے گی جب آپ کو ان دروازوں کا بدلہ ملے گا۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولا کریں۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ تم تو کڑوے لفظ زبان سے ادا کر کے آزاد ہو جاتے ہو، مگر سننے والے پھر پل پل جیتے ہیں اور پل پل مرتے ہیں۔ وقت کے کتنے ہی رنگوں سے گزرنا ہے ابھی، یوں ہی نکل چلتے ہیں کہیں اپنی تلاش میں۔ وہ چیز جو ہماری دسترس میں موجود ہو، ہمیں پھر وہ کبھی پرکشش نہیں لگتی۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کتنی آزادی سے ہر شخص اپنی حدوں میں قید ہے۔ ہر مضبوط شخص کے پیچھے ایک بے رحم ماضی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے؟ اس کی رحمت کو یہ گوارا کہاں؟ ضرورت اور ضروری ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم بھی خود میں عجب دھن تلاش کرتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں اور کن تلاش کرتے ہیں۔ دیر سے آتے ہیں لوگ سمجھ میں، اس بات سے اکثر نقصان ہوا ہے۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا، وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے عیبوں کا جو ذکر کریں، تھوڑی اپنی قبر کی بھی فکر کریں۔ ویسے تو انسان خاک ہے، لیکن لفظوں میں آگ لیے پھرتا ہے۔
کس شہر منافق میں یہ تم آ گئے ساغر، ایک دوجے کی ہر شخص خطا ڈھونڈ رہا ہے۔ اس زمین پر بہت زیادہ لوگ اور بہت کم انسان بستے ہیں۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر اور کمال ہے جو اس شخص میں پایا جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالی خود لڑتا ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ بھاگتے لمحوں میں ٹھہری ہوئی ہے زندگی، کیا پتہ کب کہاں کیا آخری ہو۔ اجنبی راستے ہیں، لاپتہ سی منزلیں، وہ رب تھام لے تو کوئی چاہ کر بھی نہیں گرا سکتا۔ اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرے خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ اگر نمائش کے بلب بند کر دو اور کسی غریب کے گھر میں چھوٹا سا بلب جلا دو تو وہ نمائش سے بہتر ہے۔ محبت ایک راستہ ہے تمہارے اور باقی ہر چیز کے درمیان۔ کچھ تبدیلیاں تکلیف ضرور دیتی ہیں، لیکن وہ ضروری ہوتی ہیں۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ خدا کے راستے کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو تیری تقدیر بگڑ سکتی ہے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب پر اس کے کیا حق ہیں۔ برا انسان اچھا مذہب بھی چن لے، اس کے باوجود برا ہی رہتا ہے۔ اچھا ہم سفر مل جائے تو انسان نیک ہو جاتا ہے۔ اچھے کاموں میں مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ جو شخص تم سے مخلص ہو کر محبت کرے وہ انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری خواہشات ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ دل شہنشاہ ہے جس میں کوئی آرزو نہیں۔ ہم غریبی کو حرام اور رشوت کو حلال سمجھتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ سارا واقعہ خود ہی کر رہا ہے۔ زندگی خراب ہوئی سو ہوئی، لیکن اپنی موت تو خراب نہ کرو۔ دیر تک چلتے رہے اور چلتے چلتے تھک گئے، ختم ہونے میں نہ آیا گمراہی کا راستہ۔ جب ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کی رائے سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ ٹوٹ کر بھی دھڑکتا رہتا ہے، دل سا کوئی وفادار نہیں دیکھا۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ سستی سے بچو، یہ آپ کی کامیابی کو بھی ناکامی میں بدل دیتی ہیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ ہر کسی کے جلنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، پروانے جتنے بھی جلیں مگر دیا نہیں بنتے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ محبت کا تعلق مقدار سے نہیں ہوتا، معیار سے ہوتا ہے۔ محبت تھوڑی ملے
مگر مخلص ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم، اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ رب کی ذات پر اتنا یقین رکھو کہ اگر آج وہ ہمیں کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً پھولوں تک پہنچانے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ تصور، خواب، دروازے اور کھڑکیاں، کوئی آنا چاہے تو کتنے ہیں راستے۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ کہانیاں زندگی جیسی نہیں ہوتی، زندگی زیادہ عجیب ہے۔ حدود رکھنی چاہیے، یہ ہماری حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم قیمتی ہیں اور باوقار ہی اچھے لگتے ہیں۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ زندگی اور موت کے درمیان نیند کا علاقہ ہے، جہاں انسان مردہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ نظر تو تمہاری ہے، مگر اس کو نظارہ اللہ نے بھیجنا ہے۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، تم لوگ کم از کم اتنا تو کرو کہ مرنے سے پہلے یہ تسبیح سن کر جاؤ۔ بولنا بند کر دو تو شاید کوئی اور آپ کے اندر آ کے بول پڑے۔ اور اختتام یہ کہ دل اب کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ جس کے کان نیکی کی بات سنتے نہیں ہیں، تم اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو اور بحث نہ کرو، لوگوں کو شرمندہ نہ کرو۔ جو چیز اللہ نہ دے وہ انسانوں سے نہیں مانگنی چاہیے، ورنہ انسان بڑا رسوا کر دیتے ہیں۔ کروڑوں اور اربوں پیسے کمانا آسان ہے، مگر زبان سے نکلے لفظوں کی تکلیف کو کم کرنا یا مٹا دینا بہت مشکل ہے۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز دلوں کو ایسے زندہ نہیں رکھتی جیسے قرآن رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات جو تمام خوبیوں کی مالک ہے، بزرگ اور برتر ہے، اور اپنے بندوں کو سب عطا کر دینے پر قادر ہے، جس کی محبت آب حیات ہے، جو انسان کو ہمیشہ کی جنت میں لے جاتا ہے۔ دنیا ختم ہو جاتی ہے لیکن زندگی نہیں۔ غم کچھ لوگوں کو سمندر کر دیتا ہے، کچھ کو بنجر، اور کچھ کو غم ہوش و حواس سے پرے لے جا کر بٹھا دیتا ہے۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اڑنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ مٹی سے مٹی کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ وہ لوگ جو ہر جگہ جیت جاتے ہیں، ان کو موت ہرا دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ گمان کس لیے ہر وقت،
کچھ دیر زمانے کو بھلا کیوں نہیں دیتے؟ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ ہر وہ شخص جو اپنے بوجھل دل کے ساتھ خاموشی اختیار کر چکا ہے اسے کہو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے والوں کو خود کے اندر سانپ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں کرتے ہو کسی کے کردار پہ بات؟ تم اور ہم کیا جنت سے آئے ہیں؟ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ، مختصر ہوئے پہلے گفتگو کے سلسلے، آہستہ آہستہ خاموشی تعلق نگل گئی۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس سے کی گئی زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ خوشی کے 5 اصول ہیں: نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور امیدیں کم رکھیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاذ ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازی نہیں زندگی پلٹ جاتی ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ جو سہنا سیکھ جائیں پھر وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تھک کر لوگ ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے دنیا ان پر الزام لگاتی ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف خیالوں تک بہت خوبصورت ہے زندگی، لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے۔ کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ جو ٹھہر جائے بس وہی اپنا ہے۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ بھول جانا، معاف کر دینا اور خاموش ہو جانا تربیت اور عبادت ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ ماں باپ بد دعا نہ بھی دیں تو ان کا دکھا ہوا دل کافی بد دعا ہوتی ہے۔ ہر طرح کے آدمی کے ساتھ گزارا کرنا اور اپنے سے دوسری سمت میں دیکھ سکنے ہی کا نام زندگی ہے۔ لوگ پہیلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس سے اوب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے کسی کا حال برا ہو
تو تمہارے اچھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سحر کو کھوج چراغوں پر انحصار نہ کر، ہوا سے دوستی رکھ اس کا اعتبار نہ کر۔ انسان کتنا ہی خوش قسمت کیوں نہ ہو، کچھ خواہشیں ادھوری رہ ہی جاتی ہیں۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، تقویٰ ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ ایک پتھر بھی بے وفا ہو تو ساری دیوار گرا دیتا ہے۔